نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا صدق الله العظيم۔ 1442 ہجری کے ذوالقعدہ کی 8ویں تاریخ 20 جون 2021 کو جامعہ ربانیہ میں درس قرآن عظیم کے حوالے سے آج ہم جمع ہیں۔ قرآن عظیم کے باقاعدہ ترجمے کے آغاز سے پہلے بطور مقدمہ کے گزشتہ دروس کے سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ قرآن عظیم اللہ کی کتاب ہے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اس دعوے پر ہزاروں دلیلیں موجود ہیں، لیکن ہم کچھ دلائل کا جائزہ لیں گے اور کچھ دلائل ذکر کیے۔ آج اسی سلسلے کی ایک اور دلیل جس کو آپ دلیل عقلی غذائی کہہ دیں پیش کی جائے گی۔ دلیل عقلی غذائی کو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ گائے گھاس کھاتی ہے اور بڑے شوق سے کھاتی ہے۔ اگر اس کو دور سے گھاس دکھا دی جائے تو وہ فوراً اس کی طرف بھاگے۔ اس کے لیے کسی ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے، زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس کی غذا ہے اور اس غذا سے اس کو ایک مناسبت ہے۔ لیکن جس غذا سے اس کو مناسبت نہیں ہوگی وہ اس کی طرف نہیں جائے گی، اسے قبول نہیں کرے گی۔ آپ اس کے سامنے گوشت رکھ دیں، گوشت بھی تو غذا ہے، لیکن گائے گوشت نہیں کھاتی یا کھاتی ہے، آپ زبردستی کر لیں، اس لیے کہ گوشت کے ساتھ گائے کو کوئی مناسبت نہیں ہے۔ شیر کے سامنے آپ تر و تازہ گھاس رکھ دیں، نہیں کھائے گا۔ آپ ڈنڈے سے مار دیں، جو حربہ بھی اس پر استعمال کر لیں، وہ ہرگز گھاس نہیں کھائے گا۔ آپ دور گوشت رکھ دیں، وہ اس کی طرف ایسے بھاگے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہو۔ زندہ یا مردہ جانور نظر آ جائے وہ فوراً اس کی طرف لپکے گا۔ کیوں؟ گھاس کی طرف کیوں نہیں جا رہا؟ وہ بھی تو غذا ہے، حیوان کی غذا ہے، جاندار کی غذا ہے، گائے کھاتی ہے۔ شیر کیوں نہیں کھا رہا؟ اس لیے کہ شیر کو گھاس کے ساتھ نسبت نہیں ہے، اس کے مناسب نہیں ہے یہ غذا، اس کے مناسب گوشت ہے۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اب آئیے قرآن عظیم کی طرف اور انسان کی طرف۔ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک جسم ہے، ایک اس جسم کے اندر روح ہے۔ جسم کہاں سے آیا؟ جسم آیا ہے مٹی سے، جسم آیا ہے زمین سے، اور روح یہ زمین کی نہیں ہے، یہ آسمان سے آئی ہے۔ اس کا سرچشمہ، اس کا منبع اوپر سے۔ قرآن عظیم میں ہے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے اپنی روح پھونکی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ تو معلوم ہوا کہ روح آسمان سے آئی ہے، اس کا منبع سرچشمہ ذات خداوندی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ جسم زمین سے آیا ہے، یہیں سے بنا ہے۔ کلکم بنو آدم
وآدم من تراب حدیث میں ہے، تم سب کے سب آدم کے اولاد ہو، اور آدم کہاں سے بنا ہے؟ کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے، آسمان سے نہیں آیا، یعنی قالب آدم، روح آدم نہیں، قالب آدم مٹی سے بنا۔ اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں ان کو خوراک کی ضرورت ہے، غذا ہوگی تو یہ نشو و نما پائیں گی، یہ پھلیں گی، پھولیں گی، برقرار رہیں گی، غذا نہیں ہوگی مرجھا جائیں گی، مر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جس طرح گائے کے لیے غذا اس کے مناسب ہونی چاہیے، غیر مناسب غذا کی طرف گائے نہیں لپکتی، اس کے لیے چاہیے گھاس، نسبت اس کی گھاس سے، اس کی طبیعت اس کے مزاج کے موافق گھاس ہے، وہ گوشت کی طرف نہیں جاتی، اور شیر کے مناسب غذا ہے گوشت، وہ گھاس کی طرف نہیں جاتا۔ تو اب روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے اور جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے، دونوں کو غذا کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جسم کی غذا آسمانی ہو اور روح کی غذا زمینی ہو، یہ تو ایسا ہو جائے گا جیسے شیر کی غذا آپ گھاس اور گائے کی غذا آپ گوشت بنا دیں، گوشت مقرر کر دیں، نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ لہذا جسم کی غذا، بدن کی غذا، چونکہ جسم زمینی ہے تو اس کے مناسب ہوگی، اور وہ غذا بھی زمینی ہوگی، اور روح چونکہ آسمانی ہے اس لیے اسے بھی غذا کی ضرورت ہے، لیکن اس کی غذا وہ اس کے مناسب ہوگی اور وہ آسمانی غذا ہوگی۔ لہذا اب آپ اگر دیکھیں کہ جسم کی غذا اور روح کی غذا دونوں انسان کو جب ملے تو ان میں ایک توازن ہونا چاہیے، ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ اگر ان میں توازن نہ ہو، روح کی غذا غالب آ جائے بدن کی غذا پر، یا بدن کی غذا غالب آ جائے روح کی غذا پر، تو اس سے بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا ایک بیلنس کی ضرورت ہے، ایک توازن کی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کا توازن رکھا، حلال کا توازن۔ روح کو حلال غذا ملنی چاہیے، جسم کو حلال غذا ملنی چاہیے، تب جا کے ان دونوں میں توازن ہوگا، ان میں موافقت ہوگی۔ روح اور غذا میں اللہ تعالیٰ نے بدن کے لیے فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر سے اپنے جسم کو وہ غذا کھلاؤ جو حلال ہو، پاک ہو، صاف ستھری غذا ہو، حلال ہو۔ حالانکہ زمین کے اندر ہر طرح کی غذا ہے، ہر طرح کی غذا ہے، یہ قید لگا دی اللہ نے۔ اب دیکھیں انسان گوشت کھاتا ہے تو گوشت گائے کا ہو یا خنزیر کا، گوشت تو گوشت ہے، غذا ہے دونوں چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حلال کی قید لگا دی۔ کیوں لگائی؟ کہ حرام کے قریب نہ جانا، حلال غذا کھانا، حرام سے اجتناب کرنا، خنزیر سے اجتناب کرنا، حالانکہ وہ بھی غذا ہے۔ اسی لیے کہ اس خنزیر سے آپ تکے بنا لیں، آپ کباب بنا لیں، آپ قورمہ بنا لیں، وقتی مزہ تو ہوگا، لذت تو ہوگی، مزہ بھی آئے گا، ٹیسٹ بھی آئے گا، اس میں آپ مثالیں بھی ڈال دیں۔ انگریزوں کو مزہ نہیں آتا، یہ جتنے ہندو ہیں، انگریز ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، خنزیر کھاتے ہیں بڑے شوق سے، تل تل کر کھاتے ہیں، ذائقے ڈال ڈال کر اس سے مزے لیتے ہیں، مثالیں ڈال ڈال کر اس میں ٹیسٹ پیدا کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ جس طرح ہم گائے کے گوشت کو تلتے ہیں، بھونتے ہیں،
اس سے قورمہ بناتے ہیں، اس سے کباب اور تکے بناتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، مزہ اس میں بھی ہے، مزہ اس میں بھی ہے، لیکن وہ آگے چل کر نقصان دے گا، اس کے جو اثرات پڑیں گے انسان پر وہ بڑے مہلک اور خطرناک اثرات ہوں گے۔ اس لیے کہ خنزیر کے گوشت کے اندر ایسے جراثیم پوشیدہ ہیں جو ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن ان کو کھانے سے ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ جن کا دنیا میں پھر علاج نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی نے روک دیا۔ اسی طرح انسان نباتات بھی کھاتا ہے، سبزیاں کھاتا ہے، لیکن ہر طرح کی سبزی نہیں جو طیب ہو۔ اب ایک زہریلی پودا ہو، اس سے بھی تو پیٹ بھرتا ہے۔ کھانے کا مقصد، غذا کا مقصد کیا ہے؟ کہ بھوک دفع ہو جائے، پیٹ بھر جائے۔ آپ ایک زہریلی چیز کھا لیں، اس سے بھی پیٹ بھر جائے گا، وقتی طور پر آپ کی ضرورت، حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممنوع ہے یہ بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آگے چل کر نقصان دے گا۔ فی الحال تو آپ کا پیٹ بھر گیا، آپ کی بھوک مٹ گئی، لیکن زہر اس کے بعد اپنا اثر دکھانا شروع کرے گا، جو آپ کے لیے مہلک ہو سکتا ہے، تباہ کن ہو سکتا ہے، جسم کو برباد کر سکتا ہے۔ فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، بدن زمین سے پیدا ہوا، زمین سے تم غذا حاصل کرو، لیکن حلال اور پاک ہو۔ اچھا، دوسری بات، ہمیں اس غذا کے اندر ایک چیز محسوس ہوتی ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی، بھوک ختم ہو گئی، ہم پاگل ہو گئے تھے، اتنی شدت کی بھوک لگی تھی، ہم نے جلدی جلدی کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا، شکم سیر ہو گئے، لیکن اس کھانے کے اندر مثال کے طور پر گندم ہو، گوشت ہو، پانی ہو، کوئی بھی چیز ہو، سبزیاں ہوں، ڈاکٹر کہتے ہیں ان میں جناب آئرن ہے، لوہا، ہمیں نظر آتا ہے لوہا، سبزیوں میں آئرن ہے، ہمیں نظر آتا ہے، ڈاکٹروں نے کہا، ہم نے مان لیا، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس سے کہیں ہمارے جسم میں کوئی عضو لوہے کا بھی نہیں بنا آج تک، سبزیاں کھاتے کھاتے زندگی گزر گئی، وہی گوشت پوش ہڈیاں ہیں۔ اچھا، اس میں کہتے جی کا کیلشیم ہے، جی اس میں فائبر ہے، جی اس میں فلاں وٹامن ہے، وٹامن بی ہے، وٹامن اے ہے، وٹامن سی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، معدنیات ہیں، پانی میں یہ معدنیات ہیں، گوشت میں یہ پروٹین ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتے، ان کا اثر غیر مرئی ہے۔ اچھا، وہ اثر کرتے ہیں، ہم نے محسوس ان کا اثر نہیں کیا، ہم نے ان سے لوہا حاصل کرتے ہوئے جسم کو محسوس نہیں کیا، ہم نے ان سے کیلشیم حاصل کرتے ہوئے محسوس بولو نہیں کیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، غیبی بات ہے، ہم نے ان سے وٹامن حاصل کرتے ہوئے ہم نے محسوس نہیں کیا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم یہ چیزیں کھاتے تو یہ چیزیں بدن کو ملتی ہیں۔ یقین ہے یا نہیں ہے؟ کس کے کہنے پہ؟ ڈاکٹر کے کہنے پہ۔ اور یہ غیر مرئی چیزیں ہیں، نظر نہیں آتی، ہوں گی، ہو سکتا ہے مشینوں کے ذریعے دیکھتے ہوں، لیکن ہم نے تو نہ مشینیں دیکھی نہ ہم نے تجربہ کیا۔ اب یہ تمام وٹامنز، یہ تمام چیزیں جب ہم کھانا کھا رہے تھے اس وقت ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں ایک ہی احساس ہوا، وہ احساس کیا تھا؟ کہ پیٹ بھر گیا، بھوک کی تکلیف ختم ہو گئی، بھوک مٹ گئی۔ تو حلال غذا، حرام غذا، بھوک تو اس سے بھی مٹتی ہے، بھوک اس سے بھی مٹتی ہے، لیکن یہ ہمیں وٹامن دیتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں محسوس نہیں ہوتے، اور وہ غذا ہمیں زہر دے رہی ہے، ہمیں ہمارے اندر ایسے جراثیم داخل کر رہی ہے
کہ جن سے ہمارے جسم کو نقصان ہو سکتا ہے، خنزیر کھانے سے، بندر کھانے سے۔ تو جس طرح یہاں حلال و حرام کی تقسیم ہے تو روح کے لیے بھی غذا ہے، اور اس کی غذا بھی اسی نوعیت کی ہے۔ روح کی غذا بالکل اسی نوعیت کی ہے، اس سے بھی روح کا پیٹ بھرتا ہے۔ جیسے جسم کا پیٹ روٹی کھانے سے بھر جاتا ہے، پانی پینے سے بھر جاتا ہے، گوشت کھانے سے بھر جاتا ہے، اسی طرح روح کا جو پیٹ ہے وہ بھرتا ہے کس چیز سے؟ روحانی غذا سے، روح کی اپنی غذا سے۔ لیکن اس کی کیفیت الگ ہے، ہر چیز کی اپنی کیفیت ہوتی ہے نا۔ یہاں تو پیٹ نظر آتا ہے، پھر ہم پیٹ میں غذا منہ کے ذریعے ڈالتے ہیں، پیٹ میں غذا جاتی ہے، ہم محسوس کر لیتے ہیں کہ بھوک ختم ہو گئی۔ اچھا، ہمارے ہی جو گلوکار، یہ جو گویے اور یہ جو باجے بجانے والے، گانے گانے والے، یہ شاعر لوگ جو گانوں کے لیے شاعری کرتے ہیں، گلوکار، فنکار، جن کو ڈوم میراثی بھی کہا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں ڈوم میراثی کہتے تھے، اب ذرا معزز لفظ ہے فنکار، گلوکار، اداکار، بڑے عزت والے، تاکہ وہ جو معاشرے میں ان کی وہ حیثیت ہے اس پر پردہ پڑ جائے۔ تو نام بدلنے سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی نا۔ آپ اگر شراب کی بوتل پر جوس لکھ دیں کہ یہ جوس ہے، کولڈ ڈرنک ہے، تو اس سے اندر شراب تو نہیں بدلے گی، شراب تو شراب رہے گی۔ اگر آپ نے ڈوم یا ڈم یا ڈوم یا میراثی کو آپ نے فنکار کہہ دیا، اداکار کہہ دیا، گلوکار کہہ دیا، کوئی حقیقت نہیں بنتی۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کبھی کبھی ان کا ایک نظریہ یا ان کا ایک قول میڈیا میں آتا رہتا ہے، اور غالباً یہ میں نے پڑھا تھا ملکہ ترنم نور جہاں کے حوالے سے، شاید کسی اخبار میں اس نے کہا تھا، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ جی یہ موسیقی یعنی گانا بجانا یہ روح کی غذا ہے۔ کیا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ اس پر علماء سیخ پا ہو گئے کہ روح کی غذا نہیں ہے موسیقی۔ کیوں کہا انہوں نے روح کی غذا ہے؟ موسیقی روح کی غذا ہے۔ سیخ پا ہو گئے، غصے میں آ گئے، بیانات پہ بیانات دیے، تردید پہ تردید، مذمت پہ مذمت۔ ارے بھائی، مذمت کی کیا ضرورت ہے؟ سچ کہا اس نے صحیح تو کہا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ بھائی جیسے خنزیر جسم کی غذا ہے، جیسے خنزیر جسم کی غذا ہے تو موسیقی روح کی غذا ہے۔ لیکن جس طرح جسم کی غذا میں ایک حلال غذا ہے، پاکیزہ غذا ہے، تو ایک حرام غذا ہے، ایک ناپاک غذا ہے، اسی طرح روح کی غذاؤں میں بھی فرق ہے۔ ایک غذا پاکیزہ ہے، ایک غذا ناپاک ہے، حرام غذا ہے۔ وہ حرام غذا کیا ہے؟ موسیقی، میوزک، گانا بجانا۔ یہ روح کی غذا ہے لیکن خنزیر کی طرح ہے۔ صحیح کہا انہوں نے، میں اس کی تردید نہیں کرتا۔ علماء خواہ مخواہ انہوں نے اپنا دماغ خراب کیا ان کے ساتھ اور جھگڑنے لگ گئے۔ بھئی کیا ضرورت ہے جھگڑنے کی؟ بات صحیح ہے ان کی۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ بات انہوں نے صحیح کی، اپنی روح کی غذا کی بات کی ہے نا، اپنی روح کی غذا کی بات کی ہے۔ تو غذا اس روح کے ساتھ وہ ہوگی جو اس کی مناسب ہوگی، جیسی روح ہے اسی کی مناسب غذا ہوگی۔ تو موسیقی روح کی غذا ہے، مگر یہ غذا ناپاک ہے۔ وقتی طور پر روح کو بڑا سرور محسوس ہوتا ہے، آدمی گانا سنتا ہے، مزہ آتا ہی نہیں آتا، یہ مزہ ہاتھ کو نہیں لگتا، یہ مزہ پیر کو نہیں ملتا، یہ مزہ روح کو ملتا ہے۔ کسے ملتا ہے؟ روح کو ملتا ہے۔ انسان کی
طلب ہو گئی کہ یار میری روح کیا ہونی چاہیے، اسے غذا ملنی چاہیے، میں ٹینشن میں آ گیا، پریشانیوں نے، ہجوم و افکار نے مجھ پر ہلہ بول دیا، غموں سے نجات پانے کے لیے چلو گانا لگا دو، لگا دیا، اسے وقتی طور پر سکون ملا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ جیسے وہ شخص جس کو بھوک لگی اور اس نے خنزیر اٹھا کے کھایا اور اس میں مثالیں ڈال ڈال کر اس کو ٹیسٹی بھی بنا دیا، ذائقہ دار بنا دیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اس کا پیٹ بھر گیا، اس کی بھوک مٹ گئی اور اسے مزہ بھی آیا، وقتی طور پر آیا، لیکن اب اس غذا کے اثرات اس کے جسم پر جو غیر مرئی اثرات ہیں، جیسے اچھی غذا نے آپ کو وٹامن دیے، اچھی غذا نے آپ کو کیلشیم دیا، اچھی غذا نے آپ کو پروٹین دیا، اسی طرح یہ گندی غذا یہ بھی آپ کے جسم کو، انسان کے جسم کو اپنے اثرات منتقل کرے گی، اس میں وقت لگے گا۔ اسی طرح روح کے لیے جو گندی غذا ہے وہ وقتی طور پر تو سرور دے دے گی، مزہ دے دے گی، انسان مست ہو جائے گا وقتی طور پر، لیکن اب اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اثرات روح پر پڑنے شروع ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے خنزیر کا گوشت کھانے سے ایک وقت، ایک لمبے عرصے میں اس کے اثرات جسم پر پڑتے ہیں، اسی طرح روح پر بھی اثرات آہستہ آہستہ غیر مرئی طور پر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا الغناء یورث النفاق، الغناء ينبت النفاق کما ينبت الماء الزرع، فرمایا گانا جب انسان سنتا ہے اس سے اس کی روح کے اندر کیا مضر اثرات پیدا ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ منافقت کی بیماری پیدا ہوتی ہے، منافقت کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اگر کھیت کو پانی دیا جائے تو آہستہ آہستہ کھیتی بڑھتی ہے، اسی طرح آپ دل کو، اپنی روح کو گانے کی غذا دیتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ اس میں منافقت کی کھیتی اگتی رہے گی، بڑھتی رہے گی۔ آپ نے اندازہ لگایا یہ غذا کی دو قسمیں۔ تو اب روح کے لیے پاکیزہ غذا کیا ہے؟ وہ غذا ہے جس سے روح کو سکون ملے، جس سے روح کو اطمینان ملے، اور جب وہ اطمینان روح سے چھن جائے تو روح بے چین ہو جائے، روح بے چین ہو جائے۔ وہ ایسی غذا ہو جو روح سے مناسبت رکھتی ہو۔ روح سے کیسے مناسبت رکھے گی؟ میں نے کیا کہا کہ روح کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے۔ کس ذات کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ نے اسے اپنی روح کہا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے انسان کے اندر اپنی روح ڈالی ہے۔ تو روح کا سرچشمہ اللہ، تو وہ غذا جو روح کی ہے وہ بھی روح کی طرح ہونا چاہیے کہ اس کا سرچشمہ بھی وہی ہو جو اس کی روح کا ہے، اور وہ غذا جس کا سرچشمہ وہی ہو جو روح کا سرچشمہ ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، قرآن عظیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ نے اور دوسرے کافروں نے اپنی لغت اور ڈکشنری سے روح کا باب نکال دیا، روح کا چیپٹر نکال دیا۔ ان کیا روحانیات کوئی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف مادی چیز ہے، بدن ہے، بس بدن کو کھلاؤ پلاؤ، موٹا کرو، خوش کرو۔ روح کیا ہے؟ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس مادی دولت کی کمی نہیں، ان کے پاس عیش و عشرت کی کمی نہیں، سہولتوں کی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود ٹینشن میں مبتلا، سکون سے محروم، اطمینان سے محروم، خبط، تشویش، تفکرات، ٹینشن،
خودکشیاں ان کا مقدر بن گئی۔ جنگ عظیم کے بعد، جنگ عظیم میں جاپان تباہ ہوا، جنگ عظیم کے بعد جاپان نے ایک نئے عزم کے ساتھ ترقی شروع کی۔ بلا شبہ جاپان آج کے دور کا معاشی سپر پاور ہے، معاشی خوشحالی کا دورہ ہے، دولت کی ریل پیل ہے۔ پوری دنیا میں جاپانی چیزیں اپنا ایک معیار رکھتی ہیں، اپنا ایک نام رکھتی ہیں، لیکن آپ جائیں جاپانیوں کے پاس دولت بے تحاشا ہے، لیکن سب سے زیادہ خودکشیوں کا رجحان ان میں ہے۔ سب سے زیادہ خودکشیاں، اجتماعی خودکشیاں کر لیتے، چلو آؤ یار آج خودکشی کرتے ہیں۔ کیوں خودکشی کر رہے ہیں؟ عیش و عشرت کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، پورا ملک ترقی یافتہ ہے، معاشی سپر پاور ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ان کی روح کو غذا نہیں مل رہی۔ باب وولمر ہمارے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کوچ گزرا ہے، اور دولت کی کیا کمی تھی؟ اعلیٰ ترین عہدہ، ہر طرف سے پیسوں کی ریل پیل، بالآخر اس کی موت خودکشی کی ہوئی۔ کس چیز نے اسے خودکشی پر مجبور کیا؟ امریکہ اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور کہتا ہے۔ آپ امریکی لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہے کہ ہم کس طرح امریکہ چلے جائیں، لیکن وہاں آپ دیکھتے ہیں روزانہ لوگوں کا نفسیاتی عالم یہ ہے کہ اکثریت ان کی نفسیاتی بیمار ہو چکی ہے، اور اسلحہ اٹھا کے بلا وجہ بازاروں میں لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور ڈس 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 کر کے لوگوں کو مار کے پھر خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ دولت کی کمی نہیں، عیش و عشرت کی کمی نہیں، آزادی کی کمی نہیں، کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس روح کی غذا نہیں ہے۔ روح کو غذا چاہیے، اور روح کی غذا جب ملے گی تو روح کا پیٹ بھرے گا۔ اب ہمارا پیٹ تو اس طرح بھرتا ہے کہ ہماری بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے، تو روح کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ اس کیفیت کا نام، جیسے ہمارے ہاں پیٹ بھرنا، یہ بھوک کا ختم ہونا، پیٹ کا بھرنا، یہ ایک کیفیت کا نام ہے جو جسمانی کیفیت ہے۔ تو روح کا پیٹ بھرتا ہے کس طرح کہ اس میں اطمینان اور سکون آ جاتا ہے۔ اس کا پیٹ اطمینان اور سکون سے بھرتا ہے تو روح مطمئن ہو جاتی ہے۔ روح کیا ہو جاتی ہے؟ مطمئن۔ ہاں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے اثرات اس جسم پر بھی دکھاتا ہے، یعنی روح کی غذا اتنی طاقتور ہو جائے، جب روح اتنی طاقتور ہو تو اس کی روحانی غذا بھی اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ جسمانی غذا کی جسم کو بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے شروع کیے۔ آپ بیچ میں افطار نہیں کرتے تھے، رات دن ملا کر آپ روزے رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو منع کیا، فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ حالانکہ آپ کا روزہ ہوتا تھا، مسلسل رات دن کا روزہ۔ آپ نہ کھجوریں کھاتے تھے، نہ گندم کی روٹی کھاتے تھے، نہ جو کھاتے تھے، کچھ بھی نہیں، زمینی غذا، نہ پانی پیتے تھے۔ اس کے باوجود آپ فرما رہے کہ میرا رب مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ یہ کھلانا پلانا قرآن سے ہوتا تھا۔ قرآن روحانی غذا ہے جس سے آپ کی روح اتنی شکم سیر ہو جاتی کہ پھر آپ کے جسم پر بھی وہ اثر انداز ہوتی، اور اس کی بھوک بھی اسی روحانی غذا سے ختم ہو جاتی۔ یہ اللہ نے ایک نمونہ دکھایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن عظیم۔ قرآن عظیم روح کے ساتھ مناسبت اس لیے رکھتا ہے
کہ قرآن بھی اللہ سے آیا، قرآن کا سرچشمہ منبع بھی اللہ کی ذات، روح بھی وہاں سے آئی ہے، اس لیے روح کی مناسب غذا، پاکیزہ غذا، حلال غذا، صاف ستھری غذا وہ قرآن عظیم ہے۔ گندی غذا گانے ہیں، موسیقی ہے، میوزک ہے۔ اگر قرآن عظیم آسمانی کتاب نہ ہوتی، قرآن عظیم زمینی کتاب ہوتی، جیسا کہ یہ شک بعض کافروں نے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں اٹھایا تھا کہ ہم نہیں مانتے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے، یہ زمینی کتاب ہے۔ قرآن عظیم نے ان کے اس اعتراض کو ذکر کیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، یہ کہتا ہے قرآن آسمان سے نازل ہو رہا ہے، نہیں بھائی، اس کو تو کوئی فلاں آدمی استاد ہے، وہ چپکے اس کو سکھاتا ہے تنہائی میں، چپکے سکھاتا ہے۔ یہ اعتراض انہوں نے کیا، تو اس کا ایک جواب تو قرآن عظیم نے دیے نا، کہ اگر قرآن عظیم کسی انسان کا کلام ہوتا جو آ کر نبی علیہ السلام کو پڑھ کر بتلاتا، سکھاتا، تو جس شخص کی طرف تم نسبت کر رہے ہو اسے تو عربی آتی نہیں، وہ تو عجمی ہے، اور یہ قرآن تو فصیح ترین عربی میں ہے، تو کس طرح ایک عجمی شخص ایک فصیح عربی کا کلام پیش کر سکتا ہے؟ لہذا اس اعتراض کا جواب قرآن نے دیا اپنے وقت میں، اور یہ قرآن نے ایسا جواب دیا کہ جو ہر غبی اور ذہین دونوں شخص کے لیے، دونوں طرح کے لوگوں کے لیے کافی تھا اپنے زمانے کے لیے، کیونکہ مشرکین اتنے ذہین نہیں تھے کہ ان کے سامنے فلسفیانہ جواب پیش کیا جاتا۔ آج ہم اسی سوال کو ایک اور پہلو سے، فلسفیانہ پہلو سے اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور وہ کیا کہ اگر قرآن عظیم زمینی کتاب ہوتی تو قطعاً انسانی روح پر یہ اثر انداز نہ ہوتا، انسانی روح اس سے متاثر نہ ہوتی، انسانی روح کو اس سے شغف نہ ہوتا، لگاؤ نہ ہوتا، محبت نہ ہوتی، انسانی روح اس کی مشتاق نہ ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن عربی زبان میں ہے، قرآن کس زبان میں ہے؟ پشتو بولنے والا، اردو بولنے والا، افریقی زبان بولنے والا ایک اجنبی زبان کی کتاب سے محبت رکھتا ہے، اس کے لیے برسوں محنت کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے۔ اگر یہاں ہمارے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور آ کے فرانسیسی زبان میں وہ تقریر کرنی شروع کر دے، یا بنگالی زبان میں تقریر شروع کر دے، یا جاپانیوں کی زبان میں تقریر شروع کر دے، اس مجمع میں کوئی شخص بیٹھا رہے گا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی بیٹھا رہے گا؟ سب بھاگ جائیں گے۔ کیوں بھائی جاپانی بول رہے ہیں، ہمیں جاپانی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ تو بنگالی بول رہے ہیں، ہم تو بنگالی سمجھ میں پلے ہی نہیں پڑ رہی۔ بھائی وہ بیچارہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تقریر، آدھا گھنٹہ بھی نہیں، 15 منٹ بھی تقریر کرے گا نا، 5 سیکنڈ بھی، 5 منٹ بھی لوگ ٹھہریں گے نہیں، بھاگ جائیں گے۔ اور ایک پٹھان ہے، ایک سندھی ہے، ایک بلوچ ہے، ایک اردو بولنے والا ہے، اور لگا ہوا ہے بھائی عربی کی کتاب ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اس کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی سال لگا دیے، خرچ کر دیے۔ کیوں؟ اسے مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں، بار بار پڑھ رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے، صرف پڑھتا ہی نہیں، یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج جو روئی زمین پر کروڑوں حافظ ہیں، بلکہ 1400 سال میں کھربہا حافظ گزرے ہیں، گزرے نہیں گزرے 1400 سال میں، یہ کھربوں انسان، ان کی روحیں کیوں اس کتاب پر عاشق تھی؟ کیوں آج
پوری دنیا میں کوئی ایک فرانسیسی زبان کی کتاب کا حافظ دکھا دے، جو کہ میں نے فرانسیسی ہی ہو، فرانس کا رہنے والا ہو، فرنچ زبان بولنے والا ہو، جاپانی زبان کی کتاب ہو اور پورے جاپانی قوم میں کوئی اس کا حافظ دکھا دے۔ غیر زبان تو الگ بات ہے، پوری دنیا میں آپ کو اور یہودیوں نے اپنی عبرانی زبان زندہ کر دی اور تورات عبرانی زبان میں ہے۔ چلو پورے اسرائیل میں، پوری دنیا یہودیت میں جہاں کہیں یہودی آباد ہیں، عبرانی زبان میں تورات کا ایک حافظ دکھا دے، نہیں دکھا سکتے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ کروڑوں انسان قرآن عظیم پر عاشق ہیں، پروانوں کی طرح اس پر لپکے جا رہے ہیں۔ کوئی یاد کر رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے، کوئی اس کے علوم کے سمندروں میں غوطے لگا رہا ہے بار بار۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کتاب پڑھ لی اور ختم۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی روحوں کو اس غذا سے، اس پاکیزہ غذا سے مناسبت ہے۔ وہ جتنا قرآن پڑھتے ہیں سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے، لیکن قرآن کے الفاظ میں وہ تاثیر ہے کہ ان کی روحوں کا پیٹ اطمینان کے غذا سے بھر جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر سے، اور بہترین ذکر حدیث میں قرآن ہے، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، روحوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، روحوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ تو قرآن عظیم کو پٹھان پڑھے اس کی روح شکم سیر ہو جاتی ہے، سندھی پڑھے، بنگالی پڑھے، کوئی بھی پڑھے، انگریز تک پڑھے، مسلمان ہو کر اس کی روح قرآن سے غذا حاصل کرے گی۔ تو قرآن عظیم کا ان ارواح کی غذا ہونا اور ان ارواح کا قرآن عظیم کے ساتھ مناسبت رکھنا، یہ دلیل ہے اس بات کی، اور دنیا میں کسی اور کتاب کی ایسی کیفیت نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ قرآن ان تمام کتابوں کے مقابلے میں واحد ایسی کتاب ہے جو منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی کتاب اس باب میں قرآن عظیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی کتاب۔ لہٰذا اس دلیل سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ قرآن عظیم روح کی پاکیزہ غذا ہے، روح آسمانی ہے، تو قرآن عظیم بھی آسمانی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہماری زبان کی فلاں کتاب یہ انسان کی روح کی طلب کو پورا کر دیتی ہے۔ اس لیے قرآن عظیم سے ہمارا تعلق یہ ہماری روح کے لیے ضروری ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی روح کو زندہ اور تابندہ رکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں ٹھیک ہے ہمیں اطمینان نظر نہیں آتا، جیسے میں نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر نے کہا کہ اس غذا میں کیا ہے، اس غذا میں کیلشیم ہے، اس غذا میں آئرن ہے، لوہا ہے، اس غذا میں فاسفورس ہے، اس غذا میں فلاں چیز ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن ہم نے ڈاکٹر کی بات پہ یقین کیا، ہماری روح کو اطمینان ملتا ہے، ملتا ضرور ہے، ہم محسوس بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ نظر نہ آنا اور چیز ہے، لیکن حقیقت سے مفر پھر بھی نہیں، حقیقت اور چیز ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ بھائی میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں، آپ نے موبائل دیکھا، آپ جا کے موبائل لیتے ہیں دکان سے، نیا ڈبہ پیک موبائل، دیکھتے ہیں اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، کیمرہ ٹھیک ہے، سننے والا آلہ اس کا ٹھیک ہے، بولنے کا جو آلہ ہے اسپیکر ٹھیک ہے، اندر بیٹری ٹھیک ہے، اندر باقی مشینری ٹھیک ہے، اندر ڈیٹا ویٹا سب ٹھیک ہے،
یہ سب دیکھ بھال کر آپ موبائل لے لیتے ہیں، لیتے یا نہیں لیتے؟ ڈبہ پیک موبائل، آپ اس سے وہی نمبر ملانا کیوں نہیں شروع کرتے؟ آپ اس سے سننا کیوں نہیں شروع کرتے؟ آپ اس سے بولنا کیوں نہیں شروع کرتے؟ جب اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، اس کا ظاہر بھی ٹھیک ہے، اس کا اندرون بھی ٹھیک ہے، تو آپ وہیں دکان پہ کھڑے کھڑے جیسے ہی آپ نے دکاندار سے لیا، آپ نے باتیں کیوں نہیں شروع کی؟ آپ کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی اس میں چارجنگ نہیں ہے، ابھی اس میں بھائی چارجنگ کیا بلا ہے؟ کوئی پرزہ ہے نظر آنے والا پرزہ ہے کہ بھائی وہ پرزہ ڈالیں گے تو یہ کام شروع کرے گا؟ آپ کہو گے نہیں خدا کے بندے، وہ ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، غیر مرئی چیز ہے، لیکن جب اس کا پیٹ اس غیر مرئی چیز سے بھر جاتا ہے تو یہ کام شروع کر دیتا ہے، نظر نہ آنے والی چیز سے۔ اس کے لیے ہمیں پلگ لگانا پڑے گا، سوئچ میں لگانا پڑے گا، اور اس میں وہ بھائی وہ اس کا رنگ تو بتاؤ، وہ چیز ہے کیسی؟ وہ جو اس کے اندر ابھی نہیں ہے، کمی ہے اس کی، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، سائز کتنا ہے، اس کی موٹائی کتنی ہے، بیٹری جتنا موٹا ہے، بیٹری جتنا چوڑا ہے، موبائل سے بڑا ہے، موبائل سے چھوٹا ہے، کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے۔ آپ کہو گے پاگل، اس کا کوئی رنگ، وہ ہاتھ سے محسوس کرنے والی چیز، کان سے سننے والی چیز، آنکھوں سے دکھنے والی چیز، لیکن ہے بھئی کیا ہے؟ تو آپ بتا نہیں سکتے، اس کی تعبیر نہیں کر سکتے۔ یہ کہیں کرنٹ ہے، تو کرنٹ کیا چیز ہے بابا؟ اس لیے کہ ہم چیز معلوم کرتے ہیں ہاتھ لگا کر، دیکھ کر، سن کر، یہی چیزیں ٹیسٹ کر کے، سونگھ کر۔ اب وہ ایسی چیز ہے کہ سونگھنے سے بھی معلوم نہیں ہوتی، ٹچ کرنے سے بھی معلوم نہیں ہوتی، ہاتھ لگانے سے معلوم نہیں ہوتی، دکھتی نہیں ہے، محسوس نہیں ہوتی، پھر بھی ہے۔ جب نہیں ہوتی، موبائل ٹھیک ٹھاک ہے، کام نہیں کر رہا، اس کا پیٹ ہر چیز سے بھرا ہے، آپ نے اس کا پیٹ خالی تھا، آپ نے بیٹری لگا دی، تو بیٹری اس کی جسمانی غذا ہے، بیٹری اس کی کیا ہے؟ صحیح بیٹری لگا دیں گے، جسمانی غذا ہے۔ آپ اس کو سم بھی لگا دیں، یہ بھی غذا ہے اس کی، جیسے کھانا اور پینا، لیکن جب تک اس کے اندر چارج نہیں ہوگا وہ کام نہیں کرے گا۔ چارجنگ ایسی چیز ہے کہ جس کی حقیقت کو ہم مانتے بھی ہیں، بیان کر بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا انسان کی روح جس طرح نظر نہیں آتی، غیر مرئی ہے، اسی طرح اللہ کا کلام جیسے جب اس کی غذا بنتا ہے اور پھر وہ روح میں اپنا اثر ڈالتا ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ جیسے چارجنگ ہوتی ضرور ہے، کرنٹ ہوتا ضرور ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اسی طرح روح کو جب اللہ کا کلام ملتا ہے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، اگرچہ ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ہماری روح کی پاکیزہ غذا ہے۔ یہ دلیل ہے اس قرآن عظیم کے سچا ہونے کی، قرآن عظیم کی حقانیت کی۔ اور ہم نے دیکھا، ہم نے سنا ایسے نو مسلموں کو جو تازہ مسلمان ہوئے، بہت سے انگریز جو مسلمان ہوئے، جب وہ قرآن کو پڑھنے لگے یا قرآن کو سننے لگے تو ان کی چیخیں نکل گئی، ان کے آنسو بہنے لگے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، قرآن نے ان کی روحوں پر ایسا اثر کیا، بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ ایسے نو مسلم، ابھی وہ قرآن کے عالم نہیں بنے، صرف قرآن کے الفاظ سنے، لیکن ان کی روحوں کو چین آ گیا، مطمئن ہو گئے، ایک عجیب سا سکون ہو گیا۔ یہی وجہ ہے جس طبقے کا تعلق قرآن سے ہوگا وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گا۔ ہم مسلمانوں میں بھی لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، اگرچہ روشو کافروں کے مقابلے میں کم ہے، کلمے کی برکت ہے، ایمان کی برکت ہے، لیکن خودکشی بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا تعلق قرآن سے، اور جس طبقے کا تعلق قرآن سے ہوگا وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گا۔
دیکھو پاؤں پہ زخم لگا، انسان غم میں مبتلا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہاتھ پہ زخم لگا، انسان مغموم ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جسم زخمی ہے تو انسان غمگین ہے. لیکن بعض دفعہ انسان جسمانی طور پر ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی زخم نہیں، کوئی مرض نہیں، پھر بھی غمگین ہے. ایسی کیفیت ہوتی ہی نہیں ہوتی؟ پھر بھی پریشان ہے، پھر بھی مغموم ہے. وجہ یہ ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ زخم ہے کہاں. یہ زخم اس کے جسم میں نہیں ہے، یہ اس کی روح میں ہے، کہ اس کی روح کو اپنی غذا نہیں ملی، جس کی وجہ سے روح بے چین ہو گئی. اس لیے میں نے کہا کہ جس طبقے کا تعلق قرآن عظیم سے جتنا زیادہ ہوگا وہ خودکشی سے اتنا ہی دور رہے گا. اس کی روح مطمئن ہے، اس میں مایوسی اثر نہیں کرتی. وہ اس پر جتنی پریشانیاں آئیں، جتنی مصیبتیں آئیں، جتنے غم آئیں، جتنے دکھ آئیں، لیکن اس کی روح مطمئن ہوگی. اس کی روح کیا ہوگی؟ یہ قرآن عظیم دلیل ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی قرآن عظیم اس کی روح کی غذا ہے. جس غذا نے اسے منتشر ہونے سے روک دیا، جس غذا نے اسے پریشان ہونے سے روک دیا، جس غذا نے اسے مایوس ہونے سے روک دیا، تو وہ قرآن عظیم اس کی روح کی غذا بن چکی. اس لیے قرآن عظیم اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے جس کی تو ہم نے ناقدری کی نا. اگر ہم قرآن عظیم کو صحیح طریقے سے تھام لے تو ہمارے ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں، روح کی بے چینیاں ختم ہو جائیں. بہرحال یہ وہ دلیل ہے جس نے ثابت کر دیا دنیا پر کہ قرآن عظیم اللہ کی نازل کردہ آسمانی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی قرآن عظیم کو اپنی روح کی غذا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری روح شاد و آباد رہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.